تو آج یہاں ایک عظیم المرتبت اجتماع سیرت النبی کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ ساعت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس طرح حضور کی صورت بے مثال ہے، حضور کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے دنیا کی عظیم المرتبت 100 شخصیات کا ذکر کیا، سر فہرست حضور کا نام رکھا اور کہتا ہے کہ میں نے حضور کا نام عقیدت کی بنیاد پر پہلے نمبر پہ نہیں رکھا، اس لیے کہ وہ مذہباً عیسائی ہے۔ اگر یہ داعیہ اس کے پیش نظر ہوتا تو وہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا۔ حضور کا نام عقیدت کی بنیاد پر اس نے سر فہرست نہیں رکھا، بلکہ کہتا ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر میں نے حضور کا نام سر فہرست رکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کائنات میں محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سیرت کا وہ جمال اور وہ حسن عطا کیا کہ خود ارشاد کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور کی سیرت کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، اور حضور کی سیرت 40 سال کے اعلان نبوت کے بعد شروع نہیں ہوتی، بلکہ آقا جب اس بزم گیتی میں قدم رکھتے ہیں اور آتے ہی اللہ کی بڑائی بولتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کو حضور کو گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا۔ کہتی ہیں میں نے حضور کو دودھ پیش کیا، حضور نے دائیں چھاتی سے دودھ پیا، میں نے پھر بائیں چھاتی پیش کی تو حضور نے رخ موڑ لیا۔ گویا آتے ہی اس بات کا اعلان تھا کہ میرا ایک اور بھائی ہے جو اس کا حصہ ہے، میں محمد عدل و انصاف کا درس دینے آیا ہوں۔ تو بچپن میں ہی اپنے بھائی کے لیے ترک پستان کر کے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے نقوش واضح کر دیے کہ عدل و انصاف کا سبق پڑھانے والا، زمانے کو مساوات کی تعلیم دینے والا اور زمانے کو ہدایت کا نور بانٹنے والا ماں کی گود کے اندر بھی خلاف انصاف کوئی بات نہیں کر سکتا ہے۔ پھر جب حضور اعلان نبوت کرتے ہیں اور اسلام اپنے تمام تر قوانین کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کرتی ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے ذریعے سے عرض کیا جاتا ہے، حضور یہ عظیم المرتبت قبیلے کی خاتون ہے اور چوری کر بیٹھی ہے، اگر اس کے لیے رعایت کر لی جائے تو یہ بہت مفید ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگیں۔ فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک کر دیے گئے، جب کوئی عام شخص گناہ کرتا تو اس پہ حد جاری کر دی جاتی، اور جب کوئی بااثر شخص گناہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا۔ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطع محمد یدہا، کہا یہ تو بنو مخزوم کی بچی ہے، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ دنیا کے اوپر عدل و انصاف کی وہ روشن مثالیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہی جن کا آغاز کیا تھا، پھر اس کو اپنے نقطۂ انتہا تک اور نقطۂ کمال تک پہنچایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں، ایک فرانسیسی مفکر کہتا ہے کہ کسی شخص کو ہیرو اس کے گھر والے نہیں مانتے، لیکن یہاں دیکھیے حضرت ابن حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مومنوں کی ماں ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کچھ بتلائیے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ کہا کانا خلقہ القرآن، قرآن حضور کی سیرت کا ہی تو نام ہے، حضور کے خلق کا نام قرآن ہے۔ قرآن نے جن امور سے منع کیا ہے حضور وہاں سے رکے ہیں، اور جن کاموں کے بجا لانے کا حکم دیا ہے حضور وہ کام سر انجام دیتے رہے ہیں۔ تو قرآن حضور علیہ السلام کے خلق اور حضور کی سیرت کا نام ہے۔ بلکہ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر کسی کو حضور کے دیدار کا شوق ہو اور وہ حضور کا زمانہ نہیں پاتا، وہ قرآن پڑھ لے، حضور کے دیدار کرنے کے مترادف ہوگا۔ قرآن حضور علیہ السلام کی سیرت اور آقا کریم علیہ السلام کے کردار کا نام ہے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں، اے پوچھنے والے کانا خلقہ القرآن، قرآن حضور کے خلق کا نام ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون اول، وہ خاتون جس نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنی محبت سے ذکر کرتے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا
کہ میرا ان سے جو رشتہ تھا اس بنیاد پر مجھ سے ایک دن رہا نہ گیا اور میں نے کہہ دیا حضور آپ ہر وقت حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں جس طرح زمانے میں ان کے علاوہ کوئی دوسری عورت تھی ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا ہاں خدیجہ ہی تھی. تو کہتی ہے میں نے عرض کی حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج دے دی اور آپ اس عورت کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں جس کے ہونٹوں کے گوشے بڑھاپے کی وجہ سے رنگ بدل گئے تھے. تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو, جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا تو اس نے میرا اقرار کیا تھا. حضور علیہ السلام پر جب نزول وحی ہوا تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کے 15 سال بیتنے کے بعد کی کہانی ہے. 15 سال انہوں نے حضور کو بہت قریب سے دیکھا. آقا کریم پر نزول وحی جب ہوئی تو یہ وہ منظر تھا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیں تو وہ بھی ہیبت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائیں. تو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو حضور اس کا احساس پا رہے تھے اور آقا کریم علیہ السلام گھر پلٹے اور آپ نے فرمایا یا خدیجہ زملونی, اے خدیجہ مجھے چادر دو, میں سخت سردی محسوس کر رہا ہوں. اور حضور نے خدشات کا اظہار کیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو لفظ کہے وہ سننے کے قابل ہیں. فرمانے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سیدہ خدیجہ نے فرمایا انک لتصل الرحم تصدق الحدیث وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کی کہ آپ کیسے پریشان ہو سکتے ہیں جبکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں, دکھیوں کے کام آنے والے ہیں, بات میں صداقت یہ آپ کا ترہ ہے, اور جن کا کوئی مددگار نہیں ان دکھیوں کا سہارا آپ کا وجود ہے, بیواؤں کا آسرا ہیں اور لاچار لوگوں کی آپ مدد ہیں, آپ ان کے مشکل اوقات میں کام آنے والے ہیں. تو یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 15 سال کی رفاقت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے حضور میں دیکھا, اور بیوی گواہی دے رہی ہے کہ آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتے ہیں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے, اس لیے کہ آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں, مصیبت زدوں کے, جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے, ان کا آسرا آپ کی ذات ستودہ صفات ہیں. یہ تو 25 سال سے لے کر کے 40 سال کی حضور کی عمر حضرت خدیجہ نے دیکھی اور یہ بات کہی. یہی بات حضور کے چچا جناب ابو طالب نے اس وقت کہی جب حضور کی عمر 9 سال تھی. ایسا ہوا, ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس کو اپنی سند سے لکھا ہے کہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ قحط زدہ ہو گئے. تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آ کر کہا آپ اولاد اسماعیل سے ہیں, آئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ یہ خشک سالی ختم ہو اور بارش کی کہیں سے کوئی بوند برسے. فرمایا آؤ چلو صحن حرم میں چلتے ہیں, تم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. حضور کی عمر 9 سال ہے, سارے مکے کے لوگ صحن حرم میں جمع ہیں. حضور کے چچا نے حضور کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی, اور ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے میں ڈال دے. راوی کہتا ہے بادل کی ایک ٹکڑی بھی آسمان پہ نہیں تھی. ادھر حضور کے چچا نے دعا مانگی, ادھر جھوم کے بادل آئے اور پورے مکے کے اوپر چھا گئے, اور لوگ گھروں میں پہنچے نہیں ہیں کہ می چھم چھم برسنے لگا اور لوگ گھروں میں بھیگ کر کے گئے. تو حضور کے چچا جو قادر الکلام شاعر بھی تھے انہوں نے پھر کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یہ میرا وہ گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امڑ کے آ جاتے ہیں, یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے. حضور کی عمر اس وقت 9 سال تھی اور حضور کے چچا حضور کو یتیموں کا سہارا کہہ رہے ہیں, تو گویا یتیم ہو کے یتیم پرور ہیں. اس حال میں بھی بیواؤں, دکھیوں اور لاچاروں کی مدد کرتے اور یتیموں کا آسرا حضور کی ذات ہیں. جب 25 سال سے لے کر 40 سال کی عمر حضور کے شب و روز حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھے تو انہوں نے بھی وہی بات کہی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پریشان ہوں, اس لیے کہ آپ بات جب کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں, کبھی آپ کی زبان پہ جھوٹ نہیں آیا, کبھی آپ نے کذب بیانی نہیں کی, دکھیوں کے کام آتے ہیں, لاچاروں کی مدد کرتے ہیں, جو لوگ پھنس جاتے ہیں مصیبت میں ان کو مصیبت سے نکالنے والا پورے مکے میں اگر ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے. اس لیے آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا. یہ لفظ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو حضور کے بارے میں وہ ارشاد فرما رہی ہیں. اب آئیے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سیرت کا نقشہ ایک دوسرے انداز میں یوں کھینچتی نظر آتی ہیں. لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ ہمیں حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ خبر دیں. تو انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیط ثوبہ ویخسف نالہ ویرقع دلوہ ویحلب شاتہ
وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، فرمانے لگیں کہ حضور علیہ السلام اپنی طبع میں ایسی سادگی رکھتے تھے کہ جب لباس میں کہیں پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے دستے کرم سے اپنے لباس کو خود ہی سی لیتے۔ جب حضور کے نالین میں کوئی پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے جوتے خود مرمت کر لیتے۔ اسی طرح فرمانے لگیں کہ آقا کریم علیہ السلام بکریوں کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے، اور پانی نکالنے والے ڈول کے اندر جب کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کی مرمت خود کر لیا کرتے۔ اور آگے فرمایا وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اور حضور کسی پہ بوجھ نہیں بنا کرتے تھے، جو حضور کے کام ہوتے حضور خود کر لیا کرتے، بلکہ ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کام کاج میں مدد دیتے اور ان کے ساتھ معاونت فرماتے۔ بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گلی سے گزر رہے تھے اور میں ایک جانور کی کھال اتار رہا تھا، اور مجھے کھال اتارنے کا طریقہ نہیں تھا، مجبوراً مجھے کھال اتارنا پڑی۔ تو حضور گزرے تو مجھے دیکھا کہ معاذ بن جبل کو کھال اتارنا نہیں آ رہی، تو حضور رک گئے اور آقا کریم نے فرمایا معاذ ٹھہرو ذرا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی۔ اور آقا کریم آگے بڑھے اور حضور نے خود جو ہے وہ کھال اتاری، اور پھر مجھے فرمایا معاذ ایسے کھال اتارا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے بڑے پن کو اور اپنی عظمت کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹشو کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پکڑ سکتے، اور وہ بھی پکڑانے کے لیے ہمارے پاس ایک خادم موجود ہوتا ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی سیرت کی سادگی کا حسن اور جمال یہ ہے کہ حضور اپنے کپڑوں کو خود مرمت کر لیتے ہیں اور اپنے دیگر کام خود کرتے ہیں اور بطیب خاطر کرتے ہیں، اور اس میں کوئی چیز اپنے لیے شرمندگی کی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف بھی پایا ہے۔ کہتے ہیں کہ کانا یجلس علی الارض، حضور علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے۔ زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے، اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے۔ زمین کے اوپر حضور بیٹھ جایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں وَيَطْعَمُ، اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھانا کھاتے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا تھا، اور اس کی کمر کعبۃ اللہ کی چھت کے برابر تھی، اتنا اس کا قد تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بناتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا، اور جبریل مجھے اشارے سے تواضع کا حکم دے رہے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ بات حضور نے کہی تو فرمایا عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے، لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھاتے، جس طرح مالک کی دہلیز سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ انتہائی عجز کے ساتھ کھاتا ہے، ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا، ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کے اکڑ کے یا ٹہل کر کے یا جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو کے نہیں، تھوڑا سا جھک کر کے بغیر تکیے کے حضور علیہ السلام کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں، اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح اس کے عبد اور اس کے بندے بیٹھتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام ایک چٹان کے اوپر بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام قدید کھا رہے تھے۔ یہ خشک گوشت جو کر کے اس کو بعد میں جب پکایا جاتا ہے تو اس کو قدید کہتے ہیں، یا سرید تھی، حضور کھا رہے تھے۔ تو ایک خاتون وہ گزری، اور اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بڑی زبان دراز تھی، اور وہ مردوں کو بھی ایسی ایسی باتیں کرتی کہ لوگ جو ہے وہ اس کی شر سے بچا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جس طرح کے عبد کھاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں عبد نہیں ہوں تو کون عبد ہے؟ فرمایا میں سب سے بڑا عبد ہوں۔ تو جب یہ بات سنی تو اس کے قدم رک گئے، اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ پھر اکیلے ہی کھا رہے ہیں، مجھے بھی کھلائیں۔ تو حضور نے ایک لقمہ اٹھایا، فرمایا لو تم بھی کھا لو۔ تو اس نے کہا یہ نہیں، بلکہ جو آپ کے منہ میں ہے میں وہ کھانا چاہتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے منہ کا نوالا نکال کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کی زبان پر کبھی فحش بات آئی نہیں تھی۔ حضور کے جوتے کی وہ برکت تھی اور اس کا وہ فیضان تھا کہ اس کے اندر ایسی روشنی ہو گئی۔ پہلے وہ سخت لعان تھی، گالیاں دینے والی تھی اور فحش گفتگو کرنے والی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کے جوتے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی زبان کو حسن بھی دے دیا اور جمال بھی عطا فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ آقا کریم زمین پہ بیٹھ کے کھاتے، جھک کے کھاتے، فرماتے میں ایسے کھاتا ہوں جس طرح عبد کھاتے ہیں۔ وَيَلْبَسُ الْغَلِيظَ، اور آقا کریم علیہ السلام موٹے کپڑے پہنتے تھے۔ باریک ترین کپڑے پہننے سے حضور نے گریز کیا ہے، اور یہ علامت تکبر ہے کہ باریک ترین لباس پہنا جائے، تو حضور موٹا لباس پہنتے تھے۔ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، اور آقا کریم علیہ السلام دراز گوشت کے اوپر سوار ہوتے تھے۔ ویسے اگر حضور سے نسبت نہ ہو تو گدھا کہیں گے، اب نسبت میرے رسول سے ہو گئی ہے تو اس کا نام ہی بدل گیا۔
بلکہ حضور علیہ السلام جس دراز گوش کے اوپر سوار ہوتے تھے اس کا نام یافور تھا، اور اہل محبت اس کو محبت سے حضرت یافور کہتے ہیں۔ اور وہ صرف دراز گوش ہی نہیں تھا، حضور کا پیغام رساں بھی تھا۔ کسی صحابی کو حضور نے بلانا ہوتا تو اس کو کہتے کہ فلاں کو بلا کے لا، وہ جاتا اور جا کے اس کے دروازے کے ساتھ سر مارتا، دستک کی آواز سن کے صحابی باہر نکلتا تو دیکھتا کیا کہ حضرت یافور کھڑے ہیں، وہ سمجھ جاتا مجھے حضور بلا رہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ پاگلوں کی طرح مدینے کی گلیوں میں بھاگتا تھا، حتیٰ کہ قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے۔ جب حضور اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے؟ تو وہ داراز گوش آقا کریم اس کے اوپر سواری کر لیتے تھے، بلکہ خیبر کے دن یہ یہودیوں کے ساتھ مقابلے کا دن تھا، لیکن اس اہم دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دراز گوش کے اوپر سوار تھے اس کی جو نکیل تھی وہ کھجور کی رسی کی تھی اور کھجور کی چٹائی اس کے اوپر ڈالی ہوئی تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام اس بات میں کوئی باک اور کوئی شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ میں ایک دن ایک راستے میں کھڑا تھا کہ کوئی شخص مجھے دیکھ کر کے رکا، اپنی گاڑی پہ بٹھا لیا اور اس نے 5-6 مرتبہ مجھے کہا جی وہ بس آج میں بڑی گاڑی نہیں لا سکا، بس جلدی میں یہ چھوٹی گاڑی لے کر کے آیا ہوں۔ اسے بار بار شرمندگی ہو رہی تھی کہ یہ میری گاڑی چھوٹی ہے، لیکن ذرا دیکھیے جب انسان کے اندر فطرتاً چھوٹا پن نہ ہو اور وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام دراز گوش کے اوپر سوار بھی ہوتے تھے اور کسی کو اپنا ردیف بھی بنا لیتے، اور لازمی نہیں کہ کسی کو ردیف بنانے کے لیے حضور کسی عالی نسب شخص کا انتخاب کرتے، بلکہ غلاموں کو، لاچاروں کو اور انتہائی مسکین لوگوں کو حضور علیہ السلام اپنا ردیف بنایا کرتے تھے۔ بلکہ فتح مکہ کے دن، یہ اسلام کی عظمت کا اعلان کرنے کا دن ہے، اس دن حضور علیہ السلام کا ردیف کون تھا جو اتنا زیادہ عمر نہیں رکھتا تھا اور حضور کے پیچھے بیٹھے خوشی سے جھومنا چاہتا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کا سر انور یوں جھکا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کے امامے کا کور جو ہے وہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی لکڑی کے ساتھ لگ رہا تھا، اور اس انداز سے حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے۔ اور حضور کا اس دن ردیف، حضور کے ساتھ اس اہم دن سوار کون تھا تو تاریخ کے اندر جواب ملے گا، وہ اسامہ بن زید تھا۔ حضور کا منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ کا فرزند، جو حضرت ام ایمن کا بیٹا بھی ہے اور حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا بھی ہے، رنگ سانولا ہے، ناک چپٹی ہے، حبشی نیاد ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام اس دن اس غلام زادے کو اپنی پشت پہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ بلکہ تاریخ کے یہ اوراق بھی ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک زانو پہ کھیلتے تھے تو دوسرے زانو پہ حضرت اسامہ بن زید کھیلتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام ایک کندھے پہ حضرت امام حسن کو اٹھاتے ہیں تو دوسرے کندھے پہ حضرت اسامہ کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک بہ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام آگے بڑھے کہ میں اسامہ کی ناک صاف کر دوں، غلام زادے کی ناک صاف کر دوں، تو میں نے عرض کی حضور آپ رہنے دیں میں صاف کر دیتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں، اسامہ سے تو بھی پیار کیا کر۔ غلام زادوں کے ساتھ محبتوں کا یہ عالم اور اس انداز کے ساتھ پیار کا یہ روپ یہ حضور علیہ السلام نے ہی سکھایا ہے اور یہ حضور کی زندگی کا ہی روپ ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں وَيَرْكَبُ الْحِمَارُ وَيَرْدِفُ خَلْفَهُ وَيَلَاقُ يَدَهُ، اپنے پیچھے حضور کسی شخص کو بھی سوار کیا کرتے تھے اور پھر حضور کھانے کے بعد اپنی انگلیاں بھی چاٹ لیا کرتے تھے اور اس میں کچھ شرم محسوس نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور کی سیرت کے پہلو ہیں جو بڑے نمایاں ہو کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس، کہتے ہیں حضور کائنات میں صورت اور سیرت کے اعتبار سے سب سے حسین تھے، حضور علیہ السلام سب سے زیادہ سخی تھے اور حضور علیہ السلام سب سے زیادہ بہادر تھے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے حسن کو